باشندگان دئی کے مطابق سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آنے والی فوج نے اس گاؤں کو آباد کیا، جبکہ پنجوائی نام کا ایک موضع قندھار سے مغربی جانب واقع ہے۔ قندھار سے 10 کوس کے فاصلے پر ایک پہاڑ کوہ پنجوائی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ گاؤں پہل مومن پورہ موضع کے مغرب میں دریائے سندھ کے کنارے ایک ڈیری پر تھا۔ نیز یہ کہ بہبودی گاؤں کے پٹھانوں کا تعلق بھی اس گاؤں سے بتایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر خطاب اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان چھچ۔ اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو گاؤں پنجوانہ کے شمال میں نرتوپا، جنوب میں سروانہ اور مغرب میں بنگئی ہزرو واقع ہے۔ گاؤں کی آبادی تقریباً 700 نفوس پر مشتمل ہے، جس میں 200 گھر اور 3 مساجد ہیں۔ یہاں قوم پٹھان آباد ہے اور پشتو ان کی مادری زبان ہے۔ پنجوانہ کے بیشتر لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے، جبکہ بعض ملازمت سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ اندرون و بیرون ممالک میں کام کرنے والے رقوم بھیجتے رہتے ہیں، جس سے گاؤں کے لوگ جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کی زمین انتہائی زرخیز ہے۔ گندم اور مکئی جیسی نقد آور فصلوں کے علاوہ یہاں سبزیوں میں آلو، گوبھی، مولی، شلجم، ٹماٹر، ٹینڈا وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں۔ تعلیم کی شرح پہلے سے بہتر ہے۔ گاؤں کا رسم و رواج، رہن سہن ایک ہی طرز کی ہوتی ہے۔ خاندانی رشتے آپس میں کافی گہرے ہیں اور زیادہ تر شادی اپنی ہی خاندان کے اندر کی جاتی ہیں۔ دوستی اور رشتہ داری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ خوشی کے موقع پر خوشیاں اور دکھ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کے جذبات نمایاں رکھتے ہیں۔ برادری کے اندر بے چینی، افراتفری اور لڑائی جھگڑے تو دور کی بات ہے، قتل و غارت، زیادتی و خودکشی کے سنگین جرائم سے یہ گاؤں اب تک پاک ہے۔ گاؤں کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ گاؤں کی ساری آبادی ایک ہی مسجد علی المرتضیٰ میں نماز باجماعت ادا کرتی رہی۔ اب آبادی کی وسعت سے 2 مسجد اور تعمیر کیے گئے، ایک مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گاؤں کے داخلی راستے پر ہے اور دوسرا گاؤں کے آخر میں۔ یہ بات ایک طرح سے اہل پنجوانہ کی یکسانیت اور مذہبی اعتدال کی بھی خماز ہے۔ جرگے کی روایت اب تک قائم ہے۔ جرگہ پختون روایات کا ایک اہم جز ہے، جس کے ذریعے گاؤں کے تنازعات ختم کرنے سمیت ان کے مسائل کا حل بھی نکالا جاتا ہے۔ گاؤں کے حجرے اب بھی قائم ہیں، جس میں بڑی تعداد میں لوگ محفل کرتے ہیں۔ عشر کا رواج اب بھی زندہ ہے۔ عشر کا اہتمام گاؤں کے اجتماعی کاموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایسے ذاتی کاموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے جنہیں انفرادی طور پر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس رواج کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کاموں کو بغیر کسی معاوضے کے رضاکارانہ طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ گاؤں میں ہر جمعرات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجتماعی طور پر درود بھیجا جاتا ہے، جس میں چھوٹے بڑے سب نمازی حصہ لیتے ہیں اور یہ سلسلہ سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ سالانہ میلاد مصطفیٰ جلوس ہزرو کے 80 پارٹیوں میں گزشتہ 5 سالوں سے پہلا پوزیشن حاصل کرنے والا گاؤں بھی پنجوانہ ہے۔ 19 فروری 2022 کو مناج ویلفیئر پنجوانہ کے نام سے ویلفیئر کا آغاز بھی ہوا۔ گاؤں پنجوانہ کے مشہور مقامات کی بات کی جائے تو مسجد علی المرتضیٰ، گاؤں کا پہلا اور قدیم ترین مسجد۔ پرانا کنواں، جسے پرانا کنواں یا زوڑ کنواں بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 500 سال پرانا تصور کیا جاتا ہے۔ پنجوانہ کھجور ڈیری، بزرگوں کے مطابق پہل گاؤں پنجوانہ یہاں آباد تھا۔ پنجوانہ قبرستان، گاؤں کا پرانا اور سب سے بڑا قبرستان۔ اس کے ساتھ مشرق کی طرف ایک ڈیری جس پر مشہور چیل غازی بابا کا مزار ہے، اس میں 40 شہداء یا غازیان اسلام دفن ہیں۔ گاؤں پنجوانہ کی مشاہیر یا شخصیات کی بات کی جائے تو
مولانا غلام عباس رحمۃ اللہ علیہ المعروف ابا، شیخ الفقہ، فاضل دار العلوم دیوبند انڈیا اتر پردیش۔ ابا ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ اس وقت کے چند بڑے بڑے علماء کی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں۔ گاؤں کے علاوہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس دینی و دنیاوی مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں۔ مولانا غلام عباس رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ آپ کی وفات پر قبر کی کھدائی کے دوران قبر مبارک سے جنتیوں کا پھل یعنی انجیر برآمد ہوا۔ اس کرامت کے عینی شاہد اب بھی حیات ہیں۔ مولانا ابراہیم کے والد مولانا بایزید خان گاؤں کے مشہور عالم دین رہے۔ گاؤں کا پہلا نوجوان جس نے شہادت کا رتبہ پایا، سپاہی واسق خان شہید، اس کے نام پر گاؤں پنجوانا کا روڈ بھی منسوب ہے۔ حاجی ممتاز خان، مولانا غلام حبیب استاد امام مسجد علی المرتضیٰ، مولانا سلیم خان استاد امام مسجد حضرت بلال، غلام نبی استاد جو کہ حالت معذوری میں بلا معاوضہ سالوں سے بچوں کو ناظرہ قرآن و حفظ کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، ماسٹر علی اصغر، ماسٹر اشفاق خان، ماسٹر نسیم۔ جی ناظرین، یہ تھی گاؤں پنجوانا کی تاریخ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔